نشین جناب سردار سید سعد علی شاہ صاحب، پیر صدر شہید غلام یاسین شاہ صاحب کے صاحبان، اور یہاں اسٹیج پہ بہت بڑے تعداد میں علماء کرام، مشاہد اعظام یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں اس بات کی حیثیت سے آپ تمام معزز محترم مکرم احباب کو آج کی اس کورونا محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آج بنیادی طور پہ سردار اجمل خان صاحب نے آج کی محفل میں رونق افروز ہونا تھا۔ میں مظفرآباد کل 5 فروری کے والے اس کے بعد بہت ساری مصروفیات کی وجہ سے وہ آج کی اس محفل میں شامل نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے میں خود بھی حاضری تھی اور سردار اجمل خان صاحب کی طرف سے بھی نمائندگی کے لیے میں یہاں حاضر ہوا ہوں۔ قبلہ پیر صاحب کے ساتھ ہمارے گھرانے کا مجاہد جبل کا خان صاحب مغفور مغفور کا سردار اجمل خان صاحب کا 50 سال سے بھی زیادہ کا ایک تعلق تھا۔ وہ تعلق الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اخلاص کا، محبت کا، شوق کا ایک تعلق تھا، اور یہ تعلق آخر وقت تک قائم رہا۔ خدا کی مہربانی سے اس میں کبھی کمی نہیں آئی، اس محبت میں کمی نہیں آئی، اس شوق کے اندر کمی نہیں آئی، اور یہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات تھی کہ قبلہ پیر سید غلام یاسین شاہ صاحب گولڑا شریف کی دربار عالیہ گولڑا شریف کی نسبت سے یہاں سے 40-45 سال پہلے تشریف لائے، اور اس کے بعد انہوں نے اس سارے علاقے کو فیض سے بازیاب کیا، اور یہاں پر حضور کی عشق اور محبت کی شمع جو ہے اس کو روشن کیا۔ اور یہ وہاں کے دید کوٹ کے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ جب میلاد کا یہاں پہ سلسلہ شروع ہوا، شاید پہلی مرتبہ 5-6 لوگوں کے ساتھ انہوں نے اس تحریک کا آغاز کیا، اور آج خدا کا فضل ہے کہ گھر گھر میں سرکار کی محفل کا انعقاد ہوتا ہے، اور اس میں اگر کوئی بڑا کردار ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ وہ اس کا سہرا، وہ کردار پیر سید غلام یاسین شاہ صاحب کو جاتا ہے۔ مجاہد جبل جن کا سیاب ساری تاریخ جو ہے تو وہ گواہ ہے، ان کا جس طرح کا محبت کا ایک تعلق تھا ان کے ساتھ۔ انہیں یاد ہے کہ اکثر محفلوں میں جب کوئی دینی محفل، ختم شریف کی محفل، میلاد کی محفل، کوئی محفل ہو تو قبلہ سید غلام یاسین شاہ صاحب موجود ہوں تو ہمیشہ ان کو کہا کرتے تھے کہ آپ شاہ صاحب دعا کریں، ہم آمین کہیں گے۔ کبھی ان کی موجودگی میں انہوں نے خود دعا نہیں کی، اور مجاہد جبل کی وفات کے بعد آخری جو ہماری دعائیہ پروگرام تھے اس کی بھی دعا پیر سید یاسین شاہ صاحب نے کی۔ اور پھر اس بات کے میں آپ یہاں پہ کیونکہ مہمان بھی موجود ہیں، شاید ان کے دل میں بہت ساری باتیں نہ ہوں، اس بات کا بخوبی آپ لوگوں کو علم ہے کہ مجاہد جبل کی شخصیت کی وجہ سے اس آزاد کشمیر کے کیونکہ گولڑا شریف سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں موجود ہیں، سب کی نسبت ان کے ساتھ ہے، اور گولڑا شریف کے بڑے حضرت صاحب کی قادیانیت کے خلاف پوری تاریخ ہے جو انہوں نے جو رقم کی جدوجہد کے حوالے سے ہے۔ تو مجاہد جبل سردار عبد القیوم خان صاحب نے جب 70 میں پہلی مرتبہ صدر بنے تو انہوں نے جب پاکستان کے اندر ایک سیکولر حکومت تھی بھٹو صاحب کی، ایک سوشلزم کا پرچار کرنے والی حکومت تھی، ایک بہت انڈیپینڈنٹ حکومت تھی، اس کی موجودگی میں آزاد کشمیر میں سب سے پہلے قادیانیوں کو کافر قرار دینے کی جو قرارداد منظور ہوئی وہ الحمدللہ آزاد کشمیر کے اسمبلی سے ہوئی، اور اس قادیانیت کی
کافر قرارداد کے حوالے سے اس قرارداد کے بعد پھر پاکستان کی حکومت پر بھی بہت بڑا اور قادیانی کو کافر قرار دیا. یہی نہیں بلکہ اس دور کے اندر جس کا میں نے ذکر کیا جب پاکستان میں کس طرح کی حکومت تھی تو آزاد کشمیر کو اسلامائزیشن کا ایک نمونے کے طور پر پیش کیا گیا. یہاں پہ قاضیوں کو عدالتوں میں تعینات کیا گیا, شرعی عدالتیں جو ہے شریعت کورٹ کو کیا گیا, فہم القرآن کے حوالے سے جو ہے ہمارا ٹرسٹ تعلیم القرآن کا وہ قائم کیا گیا. اور پھر جب 85 کے دور میں قبلہ غلام یاسین شاہ صاحب علماء مشائخ کونسل کے اندر بھی موجود تھے, اور جب یہ تمام مدارس کشمیر کے جو ہمارے مدارس ہیں ان کو قومی رجسٹریشن کے اندر لیا گیا, ان کو کفالت میں لیا گیا آزاد کشمیر حکومت میں, تو اس کے اندر بھی جو ہمارے والد محترم سردار غفار خان صاحب چیئرمین اور بالمعروف و نہی عن المنکر تھے, اس وقت اس کے ذریعے تمام آزاد کشمیر کے مدارس کو رجسٹر کیا گیا اور ان کو سرکاری کفالت کے اندر لیا گیا. اس کے اندر بھی قبلہ پیر یاسین شاہ صاحب کا وہ ایک جو ہے تو وہ رول کردار موجود تھا. تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ہستی, ایک بہت بڑی شخصیت, روحانی دینی شخصیت ہم سے جدا ہوئی, اور میں دل کوٹوں کے لوگوں آخری میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ 40 سال کا جو آپ کا تعلق تھا پیر سید غلام یاسین شاہ صاحب کے ساتھ, اس تعلق کا بھی آپ نے حق ادا کیا, اور ہم نے دیکھا. اور یہ بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ سید خادم رضوی صاحب کا جنازہ ہو یا پیر سید غلام یاسین شاہ صاحب کا جنازہ ہو, ایک ہی بات ہے جو ہمارے جیسے عام انسان کے ذہن میں آتی ہے کہ اگر جو کچھ بھی ہے اس دنیا کے اندر وہ عشق مصطفیٰ ہے, محبت مصطفیٰ ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ جو ایک جنازہ جو دیکھا آپ نے لاہور کے اندر عاشق رسول کا, اس کی دنیا میں نظیر نہیں ملتی. اور دین کوٹ کے لوگوں جس شان سے آپ نے پیر سید غلام یاسین شاہ صاحب کو رخصت کیا, اس کی مثال بھی اس دین کوٹ کے اندر, اس دھرتی کے اندر سے پہلے نہیں ملتی. ظفر آباد میں جنازہ ہوا, دین کوٹ کی تاریخ اس سے بڑا جنازہ نہیں دیکھا. اور یہ جنازہ جب یہاں سے چلا, صدارت اقبال خان صاحب اور مجھے اس بات کا اعزاز حاصل ہے, ہم اس جنازے کے ساتھ جو ہے تو بھاگا کے جگہ جگہ لوگوں کو نے استقبال کیا اس جنازے کا, بچوں نے پھولوں کی پتیاں نشاور کی. اس شان سے اپنے عاشق رسول کو اللہ پاک نے اپنے یہاں بلایا, اس کی مثال جو ہے تم نے اس سے پہلے نہیں دیکھی. میں آخر میں صرف گزارش کرنا چاہتا ہوں اور اس بات کی امید کرتے ہیں, توقع کرتے ہیں کہ جو فیضان چلا دربار عالیہ گوڑیا شریف سے دیر کوٹ پہنچا سید غلام یاسین شاہ صاحب کے ذریعے, اور ان کے جانے کے بعد یہ فیض جو ہے تو وہ چلتا رہے گا, اور ان کے سابرازگان, ان کے جانشین یہ دیر کوٹ کے لوگ اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ وہ رونق شاہ صاحب کے ذریعے جہاں موجود تھی, آج دیر کوٹ کو ان کے بغیر بے رونق دیکھتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جو ہے جو یہاں پہ وہ محبت شوق جو ایک رونق ہوا کرتی تھی وہ ختم ہو گئی. اس رونق کو برقرار رکھنے کے لیے, اس محبت عشق, اس لازوال داستان کو قائم رکھنے کے لیے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو میں ان گزارشات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے, مہمانان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اجازت دوں گا. السلام علیکم.